السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل HS آفیشیل میں۔ ناظرین کرام، امت میں فتنہ و فساد کی اصل جڑ غلو اور بے اعتدالی۔ محمد قمر الزمان ندوی، استاد مدرسہ نور الاسلام، پرتاپ گڑھ۔ تبصرہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں بنگلہ دیش کے ٹونگی عالمی اجتماع میں تبلیغی جماعت کے دونوں گروپوں کے درمیان خون ریزی لڑائی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک 4 لوگوں کے مارے جانے اور سینکڑوں لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹونگی میدان میں شورا والے پہلے سے اعلان کے مطابق اجتماع کر رہے تھے۔ صبح تقریباً 3 بجے سے مولانا سعد صاحب کے عمارت والا گروپ متعدد اطراف سے اجتماع گاہ کا قبضہ لینے کے ارادے سے شورا والوں پر حملہ آور ہوا۔ میدان کے الگ الگ مقامات اور راستوں پر متعدد جھڑپیں ہوئیں۔ کافی دیر کے بعد پولیس ایکشن کے ذریعے معاملہ قابو میں آیا۔ یقیناً یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ امت مسلمہ کی اس گھناؤنے واقعے سے ذلت و رسوائی ہوئی ہے اور دشمنوں اور خاص طور پر میڈیا والوں کو ہنسنے ہنسانے کا موقع ان نادانوں نے دیا ہے۔ یہ صورتحال ہم سب کے لیے بہت تشویشناک اور افسوسناک بھی ہے۔ تبلیغی جماعت کا کام جو دنیا کا پرامن ترین کام تھا اور جس جماعت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول اکرام مسلم بھی ہے، گزشتہ کچھ سالوں سے اس کے ذمہ داروں کو کیا ہو گیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ سب عمارت کی ہوس، عہدے اور منصب کے لالچ اور اپنی بالادستی کے لیے ہو رہا ہے۔ اقبال مرحوم نے صحیح فرمایا تھا کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ نظام الدین سے لے کر متعدد مساجد اور اجتماعات میں خون ریزی لڑائیاں عام بات سی ہو گئی ہے، جو صرف تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے۔ مسئلہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے اور ادھر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سنگین صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکے۔ دونوں فریق کے لوگ نہایت سخت گیر اور خطرناک قسم کے متشدد بنے جا رہے ہیں۔ جماعت کے دونوں دھڑوں کے لوگوں میں غلو، شدت اور بے اعتدالی پائی جاتی ہے۔ توازن اور اعتدال کی حد درجے کمی ہے، جو اعتدال اور توازن اسلام کی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ افسوس تو ان علماء پر بھی ہے جو جماعت میں جڑ جانے کے بعد بے خود بے اعتدالیوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور سخت گیر اور متشدد بن جاتے ہیں۔ یہ چیزیں یقیناً تبلیغی جماعت کے مزاج، مقصد اور اصول سے مختلف ہے جو آج اس میں در آئی ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان لڑنے والے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ راقم کا احساس ہے کہ بلکہ تمام اہل علم اور اعتدال پسند لوگوں کا مشترکہ احساس ہے کہ امت مسلمہ میں فتنہ و فساد کی اصل جڑ غلو، مبالغہ آمیزی، شدت پسندی، افراط و تفریط اور بے اعتدالی ہی ہے۔ جب تک ان بے اعتدالیوں اور شدت پسندی پر قدغن نہیں لگایا جائے گا اور اس کے انسداد کے لیے کوششیں نہیں کی جائیں گی، یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ جو مزاج شریعت سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اور جب تک یہ طبقہ قابض اور حاوی رہے گا، اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ ضرورت ہے اعتدال اور وسطیت جو امت کی اولین خصوصیات میں سے ہیں، ان کو سمجھایا اور بتایا جائے اور فکری و ذہنی اعتدال کے لیے فضا سازگار کیا جائے۔ راقم الحروف نے اعتدال اور وسطیت کی اہمیت اور ضرورت پر ایک مضمون اس سے پہلے صفحہ قرطاس کیا تھا، آج پھر قند مکرر کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس مضمون سے استفادہ کیا جائے اور اس کی روشنی میں امت مسلمہ کو اعتدال پر لایا جائے۔ دین اسلام کا امتیازی وصف اعتدال اور توازن ہے، اسی لیے اس امت کو امت وسط کا خطاب ملا ہے۔ وسطیت، اعتدال، توازن دنیا و آخرت میں کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ جب سماج اور معاشرہ اعتدال پسند ہوتا ہے تو اس میں توازن رہتا ہے، پھر وہ معاشرہ اس اعتدال کی برکت سے کامیاب معاشرہ رہتا ہے۔ اعتدال یہ وہ وصف ہے جو زندگی کو خوشگوار اور پربہار بناتی ہے۔ جس قوم کے افراد اعتدال پسند اور متوازن طبیعت کے ہوں، وہ قوم عروج و کمال تک پہنچتی ہے، کامیابی و کامرانی اس کی حلیف ہوتی ہے۔ اعتدال اور توازن جمال و خوبصورتی کا سبب ہے اور افراط و تفریط بدصورتی اور بدنمائی کا ذریعہ ہے۔ جہاں اعتدال میانہ روی اور توازن ختم ہوتا ہے، وہیں سے افراط و تفریط کی حدیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب یہ مزاج انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر
عقل و منطق کی کوئی تدبیر اس کے لیے کارگر نہیں ہوتی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، عام طور پر ان میں افراط و تفریط انسان کے لیے ناگوار خاطر اور دشوار ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کے لیے نفع بخش اور مفید ترین چیزیں بھی اگر حد اعتدال سے بڑھ جائیں یا حد ضرورت سے کم ہو جائیں تو انسان کے لیے رحمت کی بجائے زحمت اور انعام خداوندی کے بجائے عذاب آسمانی بن جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اعتدال پر قائم فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی اعتدال چاہتے ہیں اور افراط و تفریط کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، عدل کی روح اعتدال ہے، اور جادی اعتدال سے ہٹ جانا ہی انسان کو ظلم کی طرف لے جاتا ہے۔ اعتدال زندگی کے تمام شعبوں میں اور ہر مرحلے میں مطلوب ہے۔ شریعت کے اصول اور قرآن و حدیث پر نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ گفتار و رفتار، خوشی و غم، سلوک و برتاؤ اور بحث و مباحثہ، دوستی و دشمنی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، ہر شعبہ زندگی میں افراط و تفریط ناپسندیدہ ہے اور اعتدال مطلوب و محبوب ہے۔ اعتدال انسان کی رفتار میں بھی ہو، اترانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ چال کا اعتدال ہے۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، گفتگو بول چال میں بھی اعتدال اور توازن ہو، آواز نہ بالکل پست ہو کہ مخاطب سن نہ سکے اور نہ اتنی کرخدار، گرجدار اور بلند کہ حد اعتدال سے گزر جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ آواز حسب ضرورت پست ہونی چاہیے۔ گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن سب سے ناپسندیدہ۔ اسی طرح انسان کو لعن اور طعن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات بات پر کسی کو لعن طعن کرے۔ لباس و پوشاک میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ لباس تقوی کو لباس خیر کہا گیا ہے۔ اس لباس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے جس میں جذبہ تفاخر ہو، نخوت تکبر اور گھمنڈ ہو۔ لباس سادہ ہو لیکن لباس پر اس کی نعمت کا اثر ضرور ظاہر ہو۔ یہ مقصد نہیں کہ آدمی پھٹے پرانے پہنے جو اس کے مصنوعی فقر کا مظہر ہو، غرض یہ کہ لباس میں بھی افراط و تفریط نہ ہو۔ داڑھی رکھنے کا شریعت میں تاکیدی حکم ہے، لیکن روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی چوڑائی اور لمبائی سے داڑھی تراشا بھی کرتے تھے۔ عجمی مجذوب کی صورت اپنانا اور کریہ اور بے ہنگ صورت بنا کر رکھنا یہ منع ہے۔ یہ جائز نہیں کہ کسی کی فکر پر تنقید کرتے ہوئے اس کی ذاتیات کو نشانہ بنایا جائے، ان پر خوامخواہ الزام تراشی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا اور اس بات سے بھی منع کیا کہ کسی کی شخصیت کے احترام میں غلو کی صورت پیدا ہو جائے۔ عام طور پر دو چیزیں انسان کو راہ اعتدال سے دور کر دیتی ہیں: محبت اور عداوت۔ محبت انسان سے بصارت ہی نہیں بصیرت بھی چھین لیتی ہے، اسے اپنے محبوب کی برائیوں میں بھی بھلائیاں نظر آتی ہیں۔ یہی حال نفرت و عداوت کا ہے۔ دشمن میں رائی جیسی برائی ہو تو وہ پہاڑ محسوس ہوتی ہے اور پہاڑ جیسی خوبی ہو تو وہ رائی سے بھی حقیر نظر آتی ہے۔ غلو آمیز محبت اور انکار و شدت، سرے سے کسی کی نفی، یہ دونوں غلط ہیں۔ آج سب سے زیادہ شخصیت پرستی کا فتنہ ہمارے مسلم معاشرے میں پایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ امت انتشار و افتراق کا شکار ہے۔ کسی صاحب دل نے بہت صحیح تجزیہ کیا ہے کہ کچھ لوگ فطری طور پر غیر معمولی صلاحیت اور غیر معمولی خوبی اور کمال لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کو اپنے معاصرین میں نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو طبعی طور پر مرجعیت حاصل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ان کے ایسے گرویدہ اور فین ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہر بات بلا چوں چرا مان لیتے ہیں اور ان کے قلب و دماغ میں وہی باتیں گردش کرتی ہیں جو ان کے دل میں ڈالی جاتی ہیں، خواہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں اور خواہ وہ ان کی بات سواد اعظم اور جمہور علماء کی رائے اور تعامل امت سے ہی کیوں نہ ٹکراتی ہو۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ اس میں شدت اور غلو سے کام لیتے ہیں، اور اگر کوئی مخلص اور ماہر شریعت عالم دین ان کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو وہ شخص اس کے خلاف ہی محاذ کھول دیتا ہے اور انہیں ہی گمراہ ثابت کرنے لگتا ہے۔ آج اس امت کا حال یہ ہے کہ جس امت کو امت وسط کا خطاب ملا اور جس کی خصوصیت اعتدال و توازن قرار دیا گیا اور جس نے پوری دنیا کو اعتدال و توازن کا سبق سکھایا، آج وہی امت افراط و تفریط، بے اعتدالی اور غلو کا عنوان بن گئی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں بے اعتدالی عام ہے۔ احترام و عقیدت میں ذرے کو آفتاب
حساب بتانا اور اختلافات و دشمنی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ انتشار بنانا ہمارا مزاج اور امتیاز بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلو اور افراط و تفریط سے بچائے اور ہمارے اندر اعتدال و توازن کا حصہ وافر عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر افراط و تفریط، غلو اور بے اعتدالی سے بچائے، آمین۔